بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے۔ صفحہ نمبر 21 پہ ہم پڑھیں گے ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے۔ یعنی ماحول اس وقت اتنا خوبصورت تھا کہ ہر طرف ٹھنڈے اور میٹھے پانی موجود تھے۔ چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ یعنی لوگ عام ایک قدرتی زندگی بسر کرتے تھے، فطری مناظر میں رہتے تھے، اور کوئی خاطر تواضع اور ایک غیر ضروری جس کو آپ کہہ لیں کہ رکھ رکھاؤ لوگوں میں موجود نہیں تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں ایک کھانے پینے کے جو مختلف قسم کے رواج پیدا ہو چکے ہیں، اور کھانے کو مختلف طریقوں کے ساتھ جس طرح نمائش بنا کے پیش کیا جاتا تھا، اس دور میں بالکل نہیں تھا۔ بلکہ مصنف کہہ رہا ہے کہ لوگ پانی پینے کے لیے چشمے کے اوپر ہی جھکتے، وہیں سے ہاتھ کے ساتھ پانی اٹھاتے اور پی لیتے، اور وہ اس حال میں بھی بہت خوش ہوتے، بلکہ مطمئن زندگی بسر کرتے۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سادہ لوگ تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور بہت مزے میں رہتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے، کہ یعنی وہ پانی وہ شربتوں سے زیادہ مزیدار تھا اور دودھ سے زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ قدرتی پانی تھا، چشموں سے آ رہا تھا، کوئی ملاوٹ نہیں تھی اس میں، کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ ایسی چیز اس میں شامل نہیں تھی جو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہو۔ تو یہاں یہی چیز مصنف نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی، جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی، کہ ان لوگوں کا قوت ہاضمہ بہت اچھا تھا، یعنی جو بھی کھاتے تھے ان لوگوں کو ہضم ہو جاتا تھا۔ بھوک ان کی اپنی زبان میں ذائقہ، دوبارہ دیکھتے ہیں جی، بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ جب انسان کو شدید بھوک لگی ہو تب اس کو سادہ کھانا بھی بہت مزیدار لگتا ہے۔ تو بھوک ان لوگوں کو بہت زیادہ، ظاہری بات ہے، جو کو تندرست تھے، معدے کا نظام بہت اچھا تھا، اس لیے ان کو وہ ہر چیز اچھی لگتی تھی، کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے، کہ سادہ کھانے وہ کھاتے تھے لیکن ان کے لیے وہ بہت بڑی نعمتوں سے کم نہیں تھا۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں۔ کیا خوبصورت آپ کہہ لیں کہ یہاں محاورہ بندی کی ہے مصنف نے، کہ قدرت جو ہے وہ ان کے لیے مختلف قسم کی غذائیں تیار کرتی اور وہ زمین کے دسترخوان پر سج جاتی، کہ درختوں پر، بیلوں پر، بوٹوں پر مختلف قسم کے پھل پھول اور کھانے والی اور بہت ساری سبزیاں اور بے شمار ایسی نعمتیں جو درختوں پر ہی موجود ہوتی، اور ان لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے ان درختوں سے وہ تر و تازہ ان کو اتارتے اور کھا لیتے۔ یہ قدرت کا ان کے لیے بہترین انتظام تھا، اور اس کو مصنف نے یہاں دسترخوان کے ساتھ تشبیہ دے کر ایک خوبصورت آپ کہہ لیں کہ محاورہ پیدا کیا ہے۔ یہاں وہ ہزار مقوی اور مفرے کھانے کے کام دیتی تھی۔ مقوی کہتے ہیں طاقتور کو، اور مفرے کہتے ہیں صحت افزا، کہ وہ ان کے لیے طاقتور اور صحت افزا کھانوں کا کام دیتی تھی۔ صبا و نسیم کے شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ صبا ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، نسیم صبح کی تر و تازہ ہوا کو کہتے ہیں، شمیم صبح کی تر و تازہ ٹھنڈی خوشبودار ہوا کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہوائیں جو تھیں ان کے لیے مختلف قسم کے خوشبوؤں اور عطروں کے انتظامات کر دیتی تھی۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، یعنی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت ہی درخت تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی ایک چیز ہم یہاں سمجھیں کہ مصنف نے فطرت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، کہ فطرت جو ہے وہ انسان کے لیے بہترین انتظام کر دیتی ہے، اور اسی طرح جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت کے عین مطابق پیدا ہوتا ہے،
کیونکہ وہ بھی گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، دنیا کی کوئی مکر فریب اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر دنیا اس کو سکھاتی ہے اور پھر وہ دنیا کے ساتھ ہی داؤ پیچ کھیلتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اس دور میں آباد تھے وہ دنیا کے مکر و فریب سے بالکل خالی تھے اور فطرت کے تمام مناظر سے بہت زیادہ لطف اٹھاتے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات تبدیل ہوتے گئے۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ زمزمے گانوں کو کہتے ہیں، چہچہانے کی آواز کو، اس کو زمزمے کہتے ہیں، سنتے تھے۔ خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے، کہ چرند اور پرند جو تھے وہ کھیلتے پھرتے تھے، اپنے اپنے انداز میں مختلف قسم کی اٹکیلیاں کرتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے، کہ ہر طرف جو ہے آپ کہہ لیں کہ خوبصورتی تھی اور وہ لوگ چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ چونکہ گناہ، ریاکاری، بدی، جھوٹ، فریب، مکر، ان چیزوں سے بالکل مبرہ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں خوش اخلاقی، سچائی، عمدگی، یہ چیزیں بخوبی پائی جاتی تھیں، اور وہ انہی چیزوں کی بدولت وہ زندگی بہت خوبصورت بسر کرتے تھے۔ وہ جس طرح ایک اور دانشور نے بھی یہ بات کہی ہے نا کہ خوش مزاج شخص وہ ہے جو دوسروں کو خوش اخلاقی عطا کرے، کہ لوگوں تک آپ اگر خوش مزاج شخص کے طور پر پیش آنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں تک خوش اخلاقی کو پہنچائیں، کہ آپ میں خوش اخلاقی کی بہت زیادہ عمدہ ترین مثالیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ لوگ اسی وجہ سے زندگی زیادہ اچھی بسر کرتے تھے، کیونکہ یہ ان چیزوں پر خود بہت عمدگی کے ساتھ عمل پیرا بھی تھے۔ انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی۔ یعنی ان لوگوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو ایک جیلس پن پایا جاتا ہے، ایک انسان دوسرے کی اگر اس کے پاس کوئی سہولت میسر ہے تو اسے جلتا ہے، وہ نہیں تھا ان میں۔ ایک کے پاس ہے وہ اس کے لیے بہت تھا، دوسرے کے پاس ہے وہ اس کے لیے بہت ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو یا دوسروں کو خوش کرو۔ تو اگر آپ خود آسانیاں تقسیم کرتے ہیں تو قدرت بے شک آپ کے لیے بھی بے شمار آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ لوگ بالکل عین اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے، کہ یہ لوگ ہر طرح سے خوش و خرم زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے دل جو تھے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ کھلے تھے، ایک دوسرے کو کھلے دل سے تسلیم کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، میدان وسیع یعنی بہت بڑا میدان، اس سے عالم مہک گیا، کہ دنیا میں ہر طرف اس کی خوشبو جو تھی وہ پھیل گئی، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی، تاثیر اثر کو کہتے ہیں، کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے وہ میرے ہی کام آئے۔ یعنی اب لوگوں میں وقت کے ساتھ ساتھ مصنف ہمیں یہ چیز بیان کرے گا، بتائے گا کہ اب لوگوں میں حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا، کہ ایک چیز اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں اب اس میں آنی شروع ہو گئیں۔ اس غرض سے اس گلزار میں گل گشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس
اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے